بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مدنی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے، عمران خان کو روکنے کے لیے، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ لوگ کس حد تک نہیں گئے؟ یہاں تک گئے کہ عمران خان کا پرائم منسٹر ہاؤس کا فون جو ہے وہ ٹیپ ہوتا رہا، اس میں بگ آیا رہا، اور ایسے آپ کہیں کہ اس فون سے ریکارڈنگز کی گئیں کہ وقت آنے پہ عمران خان کو ہم یہ ریکارڈنگز استعمال کر کے بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے۔ لیکن عمران خان بھی ڈٹا رہا۔ عمران خان نے ان میں سے کسی کے ہاتھوں بھی پریشرائز اور بلیک میل ہونے کا نہ سوچا، اور یہ کہا کہ میں اب کسی کے ہاتھوں سے بلیک میل یا پریشرائز نہیں ہوں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو مرضی آڈیو لیک آ جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن عمران خان کا جو اپنا مشن تھا وہ نہیں رکا، اور ان آڈیوز نے عمران خان کی صحت پر ایک ٹکے کا فرق جو ہے وہ نہیں ڈالا۔ اب جب یہ پلان پورے کا پورا فلاپ ہو گیا ہے تو ان افراد کو ایک ڈرامہ کر کے، میں کیونکہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ ڈرامہ کر کے جو ہے وہ شاید گرفتار کرنے کی مبینہ طور پر جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ میں مبینہ طور پہ اس لیے لفظ استعمال کروں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طریقے سے کس طریقے سے اپنا بہت زیادہ بوثوق طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور آج جو ہے وہ آڈیو لیک کرنے والے جو دو افراد ہیں، جو جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ آڈیو لیکس کی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ افراد جو ہیں دونوں، یہ کون ہیں جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کا پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا تعلق ہے، اور کس طریقے سے یہ آڈیوز لیک کی گئی، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یہ جو دو افراد آج گرفتار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جو شخص ہے اس کا تعلق اسلام آباد کے ایک تعلیمی ادارے سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر ٹیچر ہیں، یعنی یہ پروفیسر ہیں جو بھی ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک معلم ہیں، ٹیچر ہیں۔ اور دوسرا جو شخص ہے اس کا تعلق وسطی پنجاب سے بتایا گیا ہے کہ دوسرا شخص جو ان آڈیو لیکس کے اندر ملوث تھا، جن لوگوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگز کی، پھر آڈیو لیکس کی، اور ڈارک ویب کے اوپر یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ چلاتے رہے، ان میں سے یہ دو جو شخص گرفتار کیے گئے ہیں ان کی شناخت بتائی گئی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم، یہ ٹیچر کسی ادارے کا یا کسی کوئی عام شہری، وہ وزیر اعظم ہاؤس تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کا سب سے بڑا آفس ہوتا ہے، پرائم منسٹر آفس، اور ملک کے جتنے بھی قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں، قومی سلامتی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا فون ہے وہ یوز ہوتا ہے مختلف قسم کی کالز کرنے کے اندر۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی سابق وزیر اعظم کی یا موجودہ وزیر اعظم کی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے لیک کی جا رہی ہیں، پبلک کی جا رہی ہیں، ڈارک ویب کے اوپر پھینکی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پھر باقی جتنی بھی پرائیویسی ہے ہماری، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ پھر ہمارا، میں تو یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ایٹم بم ہے، وہ بھی شاید محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، پھر لیک کی جا رہی ہیں، اور پھر جو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے گرفتاری کا، اس جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی نگرانی میں، اب جس طریقے کے وہ بیانات دے رہی ہے، یہ بیانات سارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ صرف عمران خان کو گرانے کی کوشش تھی، اور اب جب ان کا مشن پورا نہیں ہوا اور پوری دنیا بھی تھو تھو کر رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اتنی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ ویک ہے کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے، اس کو ہیک ہونے سے نہیں روک سکتے، تو اب جو ہے یہ گرفتاری کا جو ڈرامہ ہے وہ رچایا گیا ہے۔ اب جو لنک بتایا جا رہا ہے یا نیکسس بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ افراد جو تھے انہوں نے کارروائی ڈالی، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں افراد جو تھے ان کا
ڈائریکٹلی تعلق تھا جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سیکیورٹی کے اہلکار ہیں ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ ملازمین ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور وزیر اعظم آفس کے اندر، ان سے یہ مسلسل رابطے میں تھے۔ انہوں نے ہی سارے جو بھی وہاں پہ ریکارڈرز لگائے یا جو بھی لگایا، وہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے ہی وہاں پہ پلیس کی، اور پھر انہوں نے ریکارڈنگز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ریکارڈنگز کو ڈارک ویب پہ ڈالا گیا۔ اب ایک اور بھی اس میں بتائی جا رہی ہے چیز، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور ان دونوں شخص کو کیونکہ اب گرفتار کر دیا گیا ہے تو ان کی مدد سے جو ہے وہ اس پیچھے جو ایک شخص ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے۔ بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اور بڑی بڑی بڑھکیں مارنے والا وہ شخص جو کہتا تھا کہ عمران خان کو میں اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دوں گا۔ ارے یار، آپ اسلام آباد میں عمران خان کو نیا انٹر ہونے دیں۔ عمران خان اسلام آباد کیوں آئیں گے؟ آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے، کہ آپ کے اوپر پریشر ڈلے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد بند کر کے بیٹھے ہیں۔ سو سمپل ہے۔ عمران خان کے پی کے لوگوں کو کے پی سے نکال لیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر سے نکال لیں، گلگت والوں کو گلگت سے نکال لیں، اور پنجاب والوں کو کہیں کہ آپ کو جتنے بھی راستے لگتے ہیں اسلام آباد کو، آپ ان تمام راستوں کو بند کر دیں۔ آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جو بڑھ کے مارنے والا شخص ہے، ہفتے کے روز جو ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پولیس گئی تھانہ کوثار، انہوں نے اجازت نہیں دی رانا ثناءاللہ کو، انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا گرفتار کرنے کے لیے، اور آج یہ دیکھیں کہ دوبارہ جو ہے وہ پولیس وہاں پہ گئی، اور اب اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہم رانا ثناءاللہ کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اور اب جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے جو بہانہ بنایا وہ یہ بنایا کہ جی جو پولیس آئی تھی رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے، ہم نے ان سے ریکارڈ مانگا لیکن ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا۔ جب پولیس واپس پہنچی وہاں پہ تو جو جج صاحب تھے آج انہوں نے اچھی خاصی کھچائی کی ہے پولیس کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں، میں جا کے خود گرفتار تو وہاں سے نہیں کر سکتا، گرفتار آپ نے کر کے لے کے آنا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی جو ہے وہ گرفتاری ضرور ہوگی۔ رانا ثناءاللہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کی کوشش کریں لیکن گرفتاری ضرور ہوگی۔ آج جب یہ پورے کا پورا معاملہ ہوتا رہا تو ایک اور بہت اہم سوال اٹھا، وہ یہ تھا کہ رانا ثناءاللہ غائب کہاں پہ ہو گئے ہیں۔ وہ جیو نیوز جو ہمیشہ رانا ثناءاللہ کی لوکیشن بتاتا تھا، آج انہوں نے رانا ثناءاللہ کی لوکیشن شیئر کیوں نہیں کی؟ کیا وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر بڑی بڑی بڑھکے مارنے والا شخص جو ہے وہ بھیگی بلی بن گیا صرف ایک اینٹی کرپشن کے وارنٹ گرفتاری سے، اور باقی جو پھر کیسز ہیں جب ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس رانا ثناءاللہ کو تو یہ پھر کیا کرے گا؟ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے اس کی تلوار بھی اس شخص کے اوپر لٹک رہی ہے، اور وہ جو کیس ہے منشیات والا کیس جس کے اندر ان سے چرس برآمد ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ سے، اور کافی عرصہ یہ جیل میں رہتے، اس میں رانا ثناءاللہ اب تک باعزت بری نہیں ہوئے۔ رانا ثناءاللہ آج بھی جو ہے وہ ضمانت پر ہیں، اور سوچیں جس ملک کا وزیر داخلہ منشیات کا کیس کے اندر ضمانت پر ہو کر اس ملک کا وزیر داخلہ لگا ہوا، اس ملک میں قانون کا کیا حال ہوگا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔